السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ مدنیہ۔ آج انشاءاللہ شروع کرنی ہے۔ 129 آیات ہیں اس کی اور 16 رکوعات ہیں، اور اس کے جو خاص بات ہے سورہ توبہ کی وہ یہ ہے کہ یہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ برات بھی ہے، جس سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سورہ برات سورہ انفال کے بہت بعد یعنی 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ ان دونوں کے مضامین آپس میں بہت حد تک ملتے جلتے ہیں، اور یہ سارے مضامین ہی کافروں مشرکوں سے جنگ، معاہدات، صلح اور اسلام کی سربلندی سے متعلق احکامات ہیں اور ہدایات ہیں، تو ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورہ التوبہ سورہ الانفال کا تتمہ ہے، اگرچہ کہ ان کے شان نزول کے درمیان وقفہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا سورہ انفال کی جو آیات ہم پڑھ رہے تھے، خاص طور پر انفال لفظ سے، تو وہ کن دنوں میں نازل ہوئی ہیں؟ جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی تھی ہاں نا؟ جی، ٹھیک ہے۔ تو جنگ بدر کا وہ موقع تھا جب مسلمانوں کے ہاتھ غنائم لگے تھے، تو اب ان غنائم کی تقسیم کا مسئلہ تھا، تو اس وقت پھر جو ہے وہ یسألونک عن الانفال، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات اتارے، ٹھیک ہے۔ لیکن سورہ برات جو ہے یعنی سورہ توبہ جو ہے، یہ سورہ انفال کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں برات ظاہر کی جا رہی ہے۔ جو آگے ہم اس کا جو ہے پس منظر پڑھتے ہیں، پہلے بلکہ پس منظر ہی پڑھیں گے تاکہ آیات ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اب ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ دونوں صورتوں کے الگ الگ ہونے کی جو علامت ہوتی ہے عام صورتوں کے درمیان، وہ بسم اللہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نہیں لکھی گئی۔ کیوں نہیں لکھی گئی؟ کیونکہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اس سے پہلے پڑھی ہی نہیں، اور وہی دستور آج تک مصاحف کی کتابت میں ملحوظ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا تو اس کا جواب ہی یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، نہ انہوں نے پڑھی ہم بھی نہیں پڑھیں گے، اور صحابہ نے بھی نہیں پڑھی تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس صورت میں برات ظاہر کی گئی ہے کہ ہم بریو ذمہ ہیں اب مشرکین سے، تو پھر جب برات اور یہ سب کچھ ایسے احکامات نازل ہو رہے ہوتے نا، تو پھر اس سے پہلے یعنی اللہ کے نام سے، یعنی اس سے وہ جو ہے نا اس سے آغاز نہیں پھر کیا گیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ مشرکین سے اعلان برات کب ہوا، کس طرح سے ہوا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اب یہ مسلمان اور مشرکین آپس میں ایک دوسرے تعارض نہیں کریں گے، اور کچھ شرطوں پر ان کے درمیان صلح ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ہی وہ معاہدہ ٹوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ان پر توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی جو چیز تھی صلح حدیبیہ جو تھی، وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کھلی اور واضح فتح تھی، کیونکہ یہی دراصل فتح مکہ کا پیش خیمہ ہوئی۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو مسلمانوں پر سے وہ پابندیاں از خود اٹھ گئیں جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے بیت اللہ شریف میں داخلے پر لگا رکھی تھیں۔ ان کو وہاں پر جا کر عبادات کی آزادی نہیں تھی، طواف اور حج اور عمرہ پر بھی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیرت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد یعنی کیا ہوا تھا کہ پھر صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہاں پر نا، اس موقع پر کہ جب وہ پابندیاں لگائی گئیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ 1400-1500 کے قریب صحابہ نکلے ہیں، لیکن ان کو مشرکین مکہ نے روک دیا، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمرے کا عمرہ القضاء نیکسٹ ایئر ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مختلف طرح کی پابندیاں تھیں جو مشرکین نے بیت اللہ کے حوالے سے لگا رکھی تھیں۔ تو 8 ہجری میں تو مسلمان حج کر ہی نہیں سکے، کیونکہ ابھی فتح مکہ ہوا تھا، اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، کیونکہ حنین والوں نے پھر وہ ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف وہ نبرد آزما ہوئے۔ اسی طرح اور طائف سے واپس مدینہ پہنچنے تک مسلمانوں کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ مسلمان حج کے لیے مدینہ سے آتے، ٹھیک ہے۔ تو 8 ہجری میں اب یہ جو 3 سال ہے نا جو فتح مکہ کے بعد ہیں، اس میں آپ ذرا تدریج دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس حکم کو نافذ کیا گیا، حج کے حکم کو۔
8 ہجری میں حج مشرکین کے طریقے کے مطابق ہی ہوا ہے، صحیح، حالانکہ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے، ٹھیک ہے۔ 9 ہجری کے حج میں مشرکین اور مسلمان دونوں نے حج کیا، مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر کیا، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورہ کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی، جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلے پر ہوئی پابندی نہیں لگی، بلکہ ان سے مکمل برات کا اعلان کیا گیا۔ تو اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر سمجھا، یا مدینہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یہ اعلان آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے، جو مشرکین کی نگاہ میں آپ ہی کے قائم مقام سمجھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ وہیں پر ہی ہیں، حج پر جا چکے ہیں، لیکن کسی آدمی کو ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا جاتا کہ وہ وہاں پر اعلان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کو منتخب کیا گیا، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ ان کا ایک جو قبائلی سسٹم تھا نا، کہ جب کسی کی طرف سے اس کا خاندان کا کوئی آدمی آتا تھا تو وہ اسی کا یعنی قائم مقام سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دیا کہ وہ حج کے اجتماع عظیم میں ان آیات کا اعلان کر دیں، اور جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں نا تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم اب امیر بن کر آئے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں مامور ہوں، یعنی مجھے جس کام کے لیے مامور کیا گیا ہے میں اسی کام کو کرنے کے لیے آیا ہوں، ادروائز جو امیر کا کام تھا وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ آیات نازل ہوئی، اب یہاں سے تھوڑا سا ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ برات ہے، بیزاری ہے، قطع تعلق ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، آہدتم، جن سے تم نے عہد باندھا، من المشرکین، مشرکین میں سے، یعنی اب اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ لوگ مشرکوں میں سے جن سے تم نے عہد باندھ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فسیحوا فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں، ٹھیک ہے۔ اب اوپر جو ہے معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آج اعلان ہوا ہے تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا، بلکہ چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینوں تک زمین میں چل پھر لو، وعلموا، اور جان لو، انکم، کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے، یعنی تم چلو پھرو، اسلام کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ رب کون ہے جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو تمہیں پتہ چلے کہ اب اللہ کا دین غالب ہو گیا ہے، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ یعنی وہی جو اعلان ہے نا برات، وہی آیات چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، ٹھیک ہے۔ اب یوم الحج الاکبر ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس سے مراد جمعے کے دن کا حج نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں اور تاریخ میں آپ اس کو پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو یوم نحر کہا جاتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کے ہاں حج اصغر عمرے کو کہا جاتا تھا اور حج اصغر حج کو کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں یوم النحر اور وہ سارے بڑے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بریء ذمہ ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بریء ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بہت احتیاط سے پڑھنے والی بات ہے، وَرَسُولُهُ، لام پہ پیش ہے اور مشرکین کے نون پر زبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بریء ذمہ ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بریء ذمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم پلٹ آؤ آج بھی اور توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم فَعَلَمُوا، تو جان لو، انکم، کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تم اپنے سے پھر جاتے ہو اور اسی کو ہی کرتے رہتے ہو، یعنی شرک پہ قائم رہتے ہو، تو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔
ٹھیک ہے، اب تم بھاگ نہیں سکتے۔ اور پھر یہ کہ وہی بات ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے سامنے بھی نبرد آزما ہو جاؤ گے تو انہیں ہرا نہیں سکتے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بھی عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا اعلان ہے جو ان کی طرف سے اب کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے اب یہاں تک جو میں پس منظر آپ کو سنا رہی تھی نا، وہ ہم نے یہاں تک پڑھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا کہ وہ جا کر حج کے دنوں میں مشرکین مکہ کے بین ان آیات کو پڑھ سنائیں۔ اور صرف مشرکین مکہ نہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ حج کا ریچول ایسا ریچول تھا جو اسلام سے پہلے بھی ان لوگوں میں تھا، وہ لوگ بھی عمرے کرنے جاتے تھے اور حج کرتے تھے، اور عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے، یعنی ایک بڑا جمع غفیر ہوتا تھا۔ اور حج میں اگر کوئی بات آپ پورے عرب کے کونے کونے میں پہنچانا چاہتے تھے نا، تو آپ حج کے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ ہر جگہ کا یا ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد وہاں پر پہنچا ہوا ہوتا تھا اور وہ پیغام وہ پیچھے پہنچا دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق آلریڈی جو ہے امیر حج بنا کر 9 ہجری میں بھیجے جا چکے ہیں مکہ میں، اور اس کے پیچھے جب سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بطور قائم مقام کے بھیجا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ یا قبائلی سسٹم میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ اس پیغام کو اہمیت دیتے تھے جو اس کے یعنی اس خاص فرد کے گھر والے کی طرف سے آتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے خاندان میں سے کوئی بندہ لے کے آتا تھا۔ یہ یعنی سمجھ لیں کہ آپ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی اہم پیغام آنا ہے اور کوئی بچہ لے کر آئے یا یہ کوئی بڑا شخص لے کر آئے جس کے حیثیت پر آپ اعتبار کرتے ہوں تو بات مختلف ہو جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف روایات بھی آتی ہیں جن کو آپ ان کے ساتھ پھر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے روک دیا کہ اگلے سال کوئی مشرک ننگا طواف کعبہ نہیں کرے گا، اور مشرکین آئیں گے نہیں، ان کا وہاں پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ 10ویں ہجری میں ہونا ہے۔ 9 ہجری میں کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے طریقے سے حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے سے کیا، اور 8 ہجری میں مشرکین نہیں کیا ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں بچا تھا کہ وہ جب غزوہ حنین سے اور طائف سے ہو کر فارغ ہو کر واپس پہنچے ہیں تو وہ حج کے لیے رخت سفر نہیں باندھا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اور اب اس سے مختلف احکامات بھی نکلتے ہیں جو کہ یہاں پر جو میں حدیث پڑھوں گی بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے، اور کعبہ کا ننگا طواف کرنے کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے۔ اس کے باب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 10ویں تاریخ کو دوسرے منادی کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا تاکہ یہ منادی کریں اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگا طواف کرے۔ حمید بن عبد الرحمن جو ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ کیا اور انہیں بھی حکم دیا کہ سورہ برات کافروں کو سنا دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی ہمارے ساتھ منع میں برات کی منادی کی اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ننگا ہو کے طواف کرنے کو تقوی کی علامت سمجھتے تھے کہ ہم یعنی بالکل ہی بغیر کپڑوں کے آ گئے ہیں، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو 2 باتیں یہاں پر 2 شرائط لگا دی گئیں کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کو نہیں آئے گا اور کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اعلان برات کی 4 دفعات ہیں جو ہم نے ان آیات میں پڑھی ہیں۔ زید بن یوستیا کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 باتیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے، دوسرے جس کے ساتھ یعنی جس کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقرر تک بحال رہے گا، اور تیسرے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، جو یہاں پر آ رہا ہے نا ہمیں نظر آ رہا ہے آیت نمبر 2 میں کہ 4 ماہ کی مدت زمین میں چل پھر لو۔ 4 ماہ کی مدت کیا ہے کہ یا تو وہ پھر اسلام لے آئیں اور جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر یہاں سے چلے جائیں یعنی کعبہ کو مشرکین سے پاک کر دیں، اور چوتھے یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے۔ ترمذی ابواب تفسیر کی حدیث ہے۔ اب ان شرائط کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس پروپیگنڈا کا جواب دے سکیں جو کہ عموماً مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے، کیونکہ آگے سورہ توبہ میں ہی ایسی آیات آنی ہے جس میں کہا جائے گا کہ ان کافروں کو پکڑو مارو اور جو بھی۔ ٹھیک ہے،
اور وہ پورا کانٹیکسٹ نہیں بتایا جاتا کہ پیچھے اب پورا ایک کانٹیکسٹ کیا تھا، کس طرح مسلمان جنگیں کر رہے ہیں، آخر کار صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ پھر اعلان برات کیا گیا ہے۔ اور اس اعلان برات میں بھی دیکھیں کیا کہا گیا ہے کہ جن جن کافروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا معاہدہ ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا، بحال رہے گا۔ اور پھر یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی نکال دیا جائے گا، بلکہ یا ان کو پکڑ کے مارا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، یا یہ کہ وہ کعبہ کو وہ سوری عرب کو چھوڑ جائیں، بلکہ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت ہے، زمین میں چلیں پھریں، دیکھیں، اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام ان پر پیش کیا جائے، تو پھر یا تو وہ اسلام لے آئیں اور اپنی زندگیاں بچا لیں، جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا پھر یہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات بھی تیسرے سال کہی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ پہلے سال مشرکین اپنے طریقے کے مطابق حج کر رہے ہیں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے، ننگا طواف ہو رہا ہے، تالیاں سیٹیاں سب کچھ پیٹی جا رہی ہیں، ٹھیک۔ تو کتنی زیادہ تدریج ہمیں سمجھ آتی ہے نا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم آج دین کا کوئی حکم سنتے ہیں، دوسرے دن ہم کہتے ہیں کہ آج میں نے چونکہ دوپٹہ لے لیا، آج میری بیٹی بھی دوپٹہ لے لے اور میری بہو بھی دوپٹہ لے لے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان حکموں سے اپنے لیے بھی پیغامات سیکھنے ہیں کہ کیسے اسلام پھیلا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ آج آپ اگر ایک ریچول کسی کو بتاتے ہیں، اور آپ کو پتا نا وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ پہلے لوگوں کو توحید پر اکٹھا کرو، جب وہ اس پر مضبوط ہو جائے تو نماز کا حکم دو، پھر ان کو جون سا ہے روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تدریج کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کبھی وہی تھے جو آج ہمیں سامنے والا نظر آ رہا ہے، یا یہ کہ ہم دین سیکھ کے بھی کتنے پانی میں ہوتے ہیں، کیا ہمارا تقویٰ کا لیول ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو جو باتیں سیکھتے جاتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگیوں میں فوراً فوراً نافذ کرتے چلے جائیں، حالانکہ ہم نے تو خود بھی اپنے اوپر وہ محنت نہیں کی ہوتی۔ تو یہ کام کیا ہے کہ یہ حکمت مانگتا ہے، تبلیغ اور دعوت کا جو کام ہے نا، یہ حکمت مانگتا ہے۔ اور حکمت ایسے ہی اوپر اوپر کا سرسری علم حاصل کرنے سے نہیں آتی ہے، یعنی اگر آپ گوگل سے کوئی چیز وہاں سے پک کر لیں گے، آج میں نے وہ سن لیا وہ سن لیا، اور آپ سوچیں گے کہ اچھا اب تو میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ دوسروں کو تبلیغ کر سکوں، نہیں۔ لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے یعنی ایک مسلسل تگ و دو اور محنت ہے کہ جو کرنی پڑتی ہے۔ یعنی آج اگر آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور آپ کہیں گے لوگ تو میری بات ہی نہیں سنتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں سنتے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان پہ کوئی چیز نافذ کر رہی ہیں، کیا آپ ان کو محبت کے ساتھ دین کی طرف بلا رہی ہیں۔ تو اس میں بڑا اہم پوائنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ 4 ماہ کی ان کو مدت دی گئی ہے، وہ اس کا فل انالیسس کریں، دیکھیں، اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ تم دیکھ لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ضرور رسوا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا فرما دے، اور حکمت جو ہے نا ایسی چیز ہے جو اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز بھی کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے صحابہ کی زندگی کا، سیرت رسول میں کہتی ہوں بار بار آپ پڑھیں، احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جو ہے اس کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور صحابہ کی زندگیوں کو، صحابیات کی زندگیوں کو، جیسے کل بھی اسراف کی بات ہو رہی تھی نا، یا اور بھی مختلف احکامات ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم یہیں پہ تو آئیں گے نا۔ ہمیں اب دنیا میں جو سامنے رول ماڈلز ہیں وہ تو اپنی اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں لوٹ کے اسی بنیادوں کی طرف، جڑوں کی طرف جانا پڑے گا۔ پھر اگلی حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے دن کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا دن۔ ترمذی ابواب تفسیر کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہمیں جو ان سی دفات نظر آ رہی ہیں، یہ ایک اور جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے وہاں پر جا کے اعلان حج کیا ہے، اور اعلان برات کیا ہے، اس میں اب پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ آئندہ کبھی کوئی شخص ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، ایسی فحاشی کعبہ کے اندر برداشت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مشرک کیا کرتے تھے، طواف کرنے کو اپنے خیال کے مطابق بہتر سمجھتے ہیں، یعنی ننگا ہو کر طواف کرنے کو، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس میں زیادہ انکساری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو ابھی بتایا کہ مشرکین چونکہ کعبہ کے قریب نہیں آ سکتے، تو مشرکین کے لیے کعبہ کا متولی ہونا تو درکنار، وہ اس سال کے بعد کعبہ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے،
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ شرک کرتے تھے، لیکن کعبہ کے متولی تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، کعبہ کا غلاف بدلنا، اور بھی بہت ساری بے شمار چیزیں کہ کھانے کھلانا، ان کے لیے اہتمام کرنا، یہ سارا کچھ ان کے کاموں میں شامل تھا۔ تو اب کیا ہے، اب یہ متولی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ کیسے متولی ہیں کہ لوگوں کو بیت اللہ سے روکتے ہیں، یہ سب کچھ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جن مشرکوں سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ صلح نہیں، انہیں 4 ماہ کی مدت دی جا رہی ہے۔ اس مدت میں وہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کو تیار ہیں، یا یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، یا اسلام لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اسلام لے آئیں گے، جیسے کہ آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو بھی ہیں، جو چاہے بعد میں اسلام لاتے ہیں یا جب بھی لاتے ہیں، کیونکہ اسلام کیا کرتا ہے، ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض مشرکین قبائل ایسے تھے جو صلح کا معاہدہ تو کر لیتے تھے، لیکن صلح کی شرائط ہی ایسی طے کرتے تھے کہ ان کی طرف سے وعدہ توڑنے کی خطرہ لگا ہی رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے یعنی ان کا جو عہد شکنی کا خطرہ تھا، وہ اس آیت سے یہ بھی ختم کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ وہ زمین میں 4 ماہ کے لیے ان کو گنجائش دی جا رہی ہے، اس کے بعد ان کا عہد بھی ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت بھی دیکھتے ہیں جو اسی سے ہی متعلق ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا مشرکوں میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ، پھر نہ وہ تم سے کمی کرتے ہیں، شیئن کچھ بھی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا، نہ ہی انہوں نے مدد کی، علیکم تمہارے خلاف، احدًا کسی کی، فَأَتِمُّوا، تو پورا کرو، علیہم ان کی طرف، عہدہم ان کے عہد کو، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین، تقوی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہے صلح کا، اور انہوں نے کبھی اس میں کمی نہیں کی، یعنی ابھی میں نے بتایا نا کہ کچھ ایسے مشرکین تھے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کو ہمیشہ خطرہ ہی رہتا تھا کہ ابھی آج کچھ مسئلہ کریں گے یا آج عہد میں کچھ مسئلہ کریں گے، تو ان کے لیے بھی وہی ہو گیا کہ ان کا عہد بھی جون سا ہے وہاں پر ختم کر دیا جائے۔ یہ آگے سورہ انفال کی آیت میں ہی آئے گا۔ لیکن کچھ ایسے مشرکین تھے جن کی طرف سے مسلمانوں کو کبھی کوئی کمی نہیں دیکھنی پڑی، یعنی جیسے انہوں نے شرائط طے کی ہوتی تھیں ویسے ہی وہ اپنی مدت تک اس کو پورا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ان کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایسے آم، آ، صاف نیت قبائل جو تھے وہ صرف 3 تھے، بنو خزاعہ تھے، بنو کنانہ تھے، اور بنو دمرہ تھے، جنہوں نے نہ تو کبھی خود عہد شکنی کی تھی اور نہ ہی علل اعلان یا درپردہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ اب یہ ساری باتیں سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے کہ یہ ساری شرائط ہمارے سامنے ہوں، کہ یہ کوئی ایسے ہی حکم نہیں دے دیا گیا تھا کہ مشرکین کو پکڑو مارو اور انہیں جہاں دیکھو انہیں قید کرو، بلکہ پوری شرائط اتری ہیں کہ وہ مشرکین جن کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم، انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، احدن کسی کی بھی، تو ان کے ساتھ وَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، حالانکہ وہ بھی مشرک ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کیا جائے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارے لیے عمل کی کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے دین میں یہ بات نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کرنی ہے، عدل کا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ ہمارے دین میں عدل اور انصاف ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے، عہد ہر ایک کے ساتھ نبھانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تمہارے ساتھ سیدھے ہیں ان کے ساتھ سیدھے ہی رہنا ہے، الا یہ کہ ان کی طرف سے کوئی کمی ہوتی ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کی جو تھی کہ قریش کی طرف سے ہی خلاف ورزی کی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اعلان کر کے پھر توڑ دیا کہ پھر تمہارے ساتھ اب صلح کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو ابو سفیان پھر دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے ابو بکر کے پاس پہنچے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یعنی وہ منتیں کر رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم اب اس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی، تو اپنے طور پر وہ کہے گے کہ جی وعدہ اب قائم رہے گا، لیکن جو اس سے پہلے انہوں نے عہد شکنیاں کی تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ اس صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری پیچھے سے تاریخ انسان کو کیوں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے مذہب میں
ناانصافی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ، پھر جب گزر جائیں مہینے الحرم حرمت والے، فَاقْتُلُوا تو قتل کرو المشرکین مشرکوں کو، حیثو جہاں کہیں وجدتموہم تم پاؤ ان کو۔ اور یہاں پر یاد رکھیں جو حرمت والے مہینے ہیں نا، یہ بن رہے ہیں 10 ذی الحجہ 9 ہجری سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک، جو مشرکین کو سوچ بچار کے لیے دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی عام طور پر حرمت والے مہینوں سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، تو وہ جو دور جاہلیت میں بھی انہی مہینوں کو احترام والے مہینے کہا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی ان کی حرمت برقرار رکھی۔ لیکن یہاں پر دراصل یہ بات ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے جس کے لیے اعلان برات کر دیا گیا ہے نا، یعنی وہ 4 مہینے پورے ہو جائیں جس کا پیچھے ابھی ذکر آیا کہ اس میں تم فسیحو فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد کیا کرو، پھر بھی اگر ان میں کوئی ڈٹائی ہے اور یہ ماننے والے نہیں ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر اب ان مشرکوں سے جو ہے عرب کا صفایا ہوگا، ان کو تم لوگ جہاں کہیں پاؤ پکڑو مارو، وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ اور انہیں قید کر لو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو، لَهُمْ ان کے لیے کُلَّ مرصد ہر گھات پر، ہر ایسی جگہ پر جہاں پر وہ سرکشی کرنے والے ہیں اور دین اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں، اب ان کو پکڑو۔ فَإِن تَابُوا پھر بھی وہ اگر توبہ کر لیں، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ پوری آیت نہیں نا پڑھی جاتی، پوری آیت نہیں کوٹ کی جاتی، کتنی کوٹ کی جاتی ہے۔ دیکھو اسلام دہشت گرد مرض ہے، مذہب ہے، تو کیا کرتا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مرصد، یہاں تک ہی پڑھی جاتی ہے۔ فَإِن تَابُوا، حالانکہ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، جب وہ تمہارے پاس آ جائیں، تم ان کو پکڑ لو، ان کو حصار میں لے لو، قید کر لو، تو پھر بھی اگر وہ اس وقت بھی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرائط ہیں۔ فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، یعنی ان کی توبہ صرف ظاہری اور زبان سے ہی نہ ہو بلکہ پھر وہ اسلام کی ان شرائط کو بھی پورا کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر اسلام پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خاص طور پر زکوٰۃ کا حکم آیا کہ وہ توبہ کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کی راہ چھوڑ دو، اب یہ نہ سوچو کہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں یا یہ پتہ نہیں کیوں ایسے کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی کتنے بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں کہ مہلت پہ مہلت اور ساری شرائط بھی پوری ہو گئی ہیں۔ اب یعنی جب وہ پکڑے گئے ہیں اور مہینے بھی گزر چکے ہیں حرمت والے جن کے دوران میں ان کو یعنی علم حاصل کرنے کا بھی کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ پکڑ میں آ گئے ہیں اور پھر بھی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. جی تو اس آیت میں آپ دیکھیں آیت نمبر 5 میں جو اہم بات جو سیکھنے والی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ٹھیک ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. تو حالانکہ یہ ہے کہ یہی وہ آیت ہے جس سے ابوبکر صدیق نے یہ بات اخذ کی تھی کہ وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا، خواہ وہ نمازیں پڑھتے ہی ہوں، خواہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہی ہوں. یعنی یہ جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے نا کہ بنی الاسلام علی خمسن، اس کی اہمیت ہے. خالی نماز پڑھ لینا آپ کے مسلمان ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتا جب تک کہ سارے ارکان اسلام کی شرائط پوری نہ ہوں. اور اس میں ہم عبداللہ بن عمر کی یہ روایت دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے، یہ تینوں کام کریں. پھر جب وہ یہ کام کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے استجارہ کا آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن کی جگہ پر. ذالکہ یہ بات بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ قوم لا یعلمون، وہ ایک ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اب اس سے ایک اور اگلی چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انصاف نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا رحم نظر آ رہا ہے کہ جب وہ تم ان کو پکڑ لو. پیچھے جو آیت گزری نا ابھی اس میں آ رہا نا کہ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اب آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے. پھر بھی اگر ان مشرکین میں سے، اب وہ تمہارے سامنے تمہاری پکڑ میں ہیں، ان میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو. اور کیوں؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. دیکھیں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا انہوں نے اللہ کا کلام نہیں سنا ہوتا، لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. وہ فلاں سے سن لیا کہ مسلمان ایسے دہشت گرد ہیں، یہ جو جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں نا، یا جو نقاب میں خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ بڑی خطرناک ہے، ان سے بچ کے رہنا. ایسی تعلیم دیتے ہوں گے نا لوگ اپنی نسلوں کو. تو وہ بچوں نے کچھ نہیں سنا ہوتا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اسلام کیسا دین ہے اور یہ کیا کچھ ہے. تو لیکن جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو کیا ہے، ان کو موقع دو. اگر وہ پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی صفائی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ہمارے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں کہ ہم جب لوگوں کے مابین تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو یہ چیز کتنی ضروری ہے کہ ان کو یعنی اللہ کا دین سنائیں، اللہ کا کلام سنائیں، کیونکہ جس طرح سے یہ کلام اثر کرتا ہے نا، ہماری بات اثر نہیں کرتی. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. سبحان اللہ. پھر یعنی اس کے بعد جب وہ سن لیتا ہے اور اس نے تم سے امن طلب کیا ہوا تو اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. اب کوئی اپنی ذاتی دشمنی اس کے خلاف نہیں نکالی جائے گی، کوئی کچھ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تم نے اس کو پکڑا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جو رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور مشرکین انہیں سے جو ہے وہ
مکہ کی تطہیر کر دی جائے تو تطہیر ہی مطلوب ہے. اب اس وقت وہ جو ہے امن کی جگہ میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کو بھیج دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کہ وہ تو ایک ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب ان کو پتہ چل گیا، ان کو ان کے امن کی جگہ پہ پہنچاؤ، ان کو ایک ٹائم دو کہ وہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں. سبحان اللہ. اور اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تطہیر مکہ کروائی ہے، یعنی مشرکین سے عرب کو پاک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر پناہ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ پناہ یا امان دے دینا یہ افائے عہد ہی کی قسم ہے. اس میں پناہ لینے والے کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ پناہ دینے والا اس کی جان و مال کی دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور وہ خود بھی اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا یہ پناہ دینے کا معاہدہ یا وعدہ دینا اس قدر عام تھا کہ دشمن بعض اوقات لا علمی سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھی ایسے کر لیتے تھے، اور مسلمانوں کو نقصانات ہوتے تھے اور دشمن کو فائدے حاصل ہوتے تھے. یہ جاننے کے باوجود بھی مسلمان اپنا نقصان اٹھا کر یہ وعدے پورے کرتے رہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ خواہ مسلمان آزاد ہو، غلام ہو، یا کوئی عورت بھی اگر کسی کو پناہ دے دے گی نا تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان سمجھی جائے گی. اور اس میں ایک دو واقعات ہیں جو میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑے وہ یعنی لگے. ہوا یہ کہ ایران جس کا ایک شہر خوزستان ہے، اس کی فتوحات کے سلسلے میں ایک مقام شابور کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، یعنی چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا. ایک دن شہر والوں نے خود شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور اطمینان سے اپنے کام کاج میں لگ گئے. مسلمانوں کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ ہم باہر ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں دشمن کے طور پر. تو جب انہوں نے وجہ پوچھی تو شہر والوں نے کہا کہ تم ہم کو جزیہ کی شرط پر ایمان دے چکے ہو، اب کیا جھگڑا رہا. ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پر یہ واضح رہے کہ جزیہ کی شرط پر امان کا اصل وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے. جنگ کے دوران یا فتح کے بعد اگر کوئی جزیہ دینے پر مان جائے تو پھر آپ اس کو اس کا ملک واپس نہیں کریں گے کیونکہ آپ فتح حاصل کر چکے ہیں. یا یہ کہ اگر جنگ کے دوران وہ پناہ طلب کرتا ہے تو پھر اس کو پناہ نہیں دی جاتی حتیٰ کہ وہ جو ہے وہ سرنڈر کر دے خود کو. تو لیکن ہوا کیا کہ ابو موسیٰ اسلامی سپہ سالار نے کہا کہ ایک غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی. ہوا یہ تھا کہ کسی ایک غلام نے لوگوں سے چھپا کر ان کو امن کا رکا دے دیا تھا کہ تم کو امان دی جاتی ہے. اب صرف ایک غلام نے ایک امن کا رکا دیا اور اس پر سارے مسلمان جو تھے وہ تیار ہو گئے. سبحان اللہ. تو ابو موسیٰ اسلامی کہنے لگے کہ ایک غلام کی ابو موسیٰ اسلامی سپہ سالار کہنے لگے کہ غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی. تو شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد غلام نہیں جانتے. آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا. آپ نے جواب میں لکھا کہ مسلمان کا غلام بھی مسلمان ہے اور جس کو اس نے امان دی تو تمام مسلمان اس کو امان دے چکے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نیکسٹ ریکارڈنگ میں باقی انشاءاللہ کرتے ہیں، اس کو جاری رکھیں گے.